فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے پنجاب میں مسلم لیگ قاف اور سندھ میں ایم کیو ایم کی وہی اہمیت ہے جو امریکہ کے لیے اسرائیل کی ہے۔ امریکہ مشرقی وسطی کی اتھل پتھل میں اسرائیل کی مدد سے طاقت کا توازن برقرار رکھتا ہے، جبکہ پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جذبات کے ترازو کو متوازن رکھنے کے لیے ایم کیو ایم اور قاف لیگ کو حسب ضرورت روبوٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس انتظام میں قاف لیگ کو ایم کیو ایم کے مقابلے میں کم از کم 2 نمبر کی سبقت حاصل ہے، کیونکہ قاف کو یہ آرٹ معلوم ہے کہ 10 سیٹیں رکھنے کے باوجود بھی 100 سے زائد سیٹیں رکھنے والی پارٹیوں کو اپنے سیاسی تحمل کی تھاپ پر کیسے نچایا جا سکتا ہے۔ بی بی سی کے لیے اپنے تازہ تجزیے میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سینئر صحافی اور لکھاری وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی قیادت 40 سالہ تجربے کے باوجود آج بھی طالب علمانہ دور کے جذباتی دماغ سے فیصلے کرتی ہے، بلکہ درست جملہ شاید یہ ہے کہ آج کی ایم کیو ایم کو بھائیوں کی جانب سے بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہے فیصلہ جسے آپ نے دنیا کے سامنے سنانا ہے، یعنی جس ایم کیو ایم کو پہلے الطاف بھائی چلا رہے تھے اسے اب بھائی لوگ چلا رہے ہیں۔ چنانچہ اب نہ تو کوئی ایم کیو ایم کی انتخابی بائیکاٹ کی دھمکی کو سنجیدگی سے لیتا ہے اور نہ ہی حکومت چھوڑنے کے انتباہ کو۔ ویسے بھی جس پارٹی کا دل الطاف حسین کے قبضے میں اور دماغ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہو، اس کا مقام سیاست میں وہی رہ جاتا ہے جو کار کی ڈگی میں پڑی سٹیپنی کا۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ کسی بھی الیکشن سے محض 2 دن پہلے جب ایک دوسرے کی شکل برداشت نہ کرنے والے 3 سیاسی دھڑے جبری نکاح کے گروپ فوٹو کی طرح نظر آنے لگیں اور ہنی مون پیریڈ گزارے بغیر ہی انہیں انتخابی انگاروں پر سے گزر جانے کا حکم مل جائے تو پھر جان بچانے کے لیے کسی نہ کسی جواز کے جوتے پہن کر پتلی گلی سے نیچے ہو کر نکلنا ہی پڑتا ہے۔ یہ تو انتخابی سیاست کا معمولی طالب علم بھی جانتا ہے کہ نئی انتخابی حلقہ بندیاں یا نئی مردم شماری جیسے مطالبات انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے بہت پہلے ہوتے ہیں۔ اگر یہ مطالبہ منطقی اعتبار سے درست ہے تو پھر اسی اصول کے تحت پہلے مرحلے کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ ایسے کیسے ممکن ہے کہ آدھا سندھ پرانی حلقہ بندیوں کے تحت ہونے والے انتخابی عمل پر گزارا کرے اور بقیہ سندھ نئی حلقہ بندیوں کی فرمائش ڈال دے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو ایم کیو ایم کے علاوہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی سمیت دیگر جماعتیں بھی اس مطالبے کی وکالت کرتی اور تحفظات رکھتے ہوئے انتخابی عمل میں حصہ نہ لیتی۔ ان کا کہنا ہے کہ سندھ میں پرانے بلدیاتی ڈھانچے کی مدت اگست 2020 میں ختم ہو گئی تھی۔ قاعدے سے 120 دن کے اندر نئے بلدیاتی انتخابات ہو جانے چاہیے تھے، مگر ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ انتخابات کروانے کی آئینی مدت کے احترام کے بجائے یہ دیکھا جاتا ہے کہ برسر اقتدار جماعت کی جیت کے لیے کیا ماحول سازگار ہے کہ نہیں۔ اکثر اسی بنیاد پر انتخابی شیڈول بھی مرتب ہوتا ہے اور سیاسی جماعتوں کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ انڈیا کی طرح پاکستان کا الیکشن کمیشن بھی خود کو بااختیاری اور ٹھسے کے ساتھ منوانے کا حوصلہ رکھتا تو کسی سیاسی جماعت کی مجال نہ ہوتی کہ وہ انتخابی شیڈول کو غیر سنجیدگی سے لے۔ مگر انڈیا کا الیکشن کمیشن اگر ان دنوں مودی ہے تو ہمارا الیکشن کمیشن بھی موڈی ہے۔ کبھی بنا مانگے 9 لکھا بخش دیتا ہے تو کبھی چمچ کی چوری پر نالش جاری کر دیتا ہے۔ کبھی یہ بامروت ڈاک خانے میں بدل جاتا ہے تو کبھی ہڑبڑا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی آئینی اور قانونی طاقت کا بھرپور احساس دلاتا ہے۔ کبھی گلی کے لونڈوں کے ساتھ تھڑے پر بیٹھ کر تاش کھیلنے لگتا ہے اور پھر اچانک ان لونڈوں کو بزرگوں کے احترام کا بھاشن دینے لگتا ہے۔ اب یہی دیکھیے کہ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن سرکار کی سفارش پر ملتوی کروانے پر اعلیٰ عدالت کی ڈانٹ کھائی اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی جانب سے سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کو چوتھی بار ملتوی کروانے کی دھمکی آمیز درخواست کو دھتکارتے ہوئے الیکشن کروا دیا۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ اسی گرم اور سرد بلغمی مزاج کے سبب الیکشن کمیشن کے بارے میں مسلم لیگ نون والوں کا رویہ رسمی الیک سلیک اور کام نکالنے والا ہے۔ پیپلز پارٹی کا رویہ اس بوڑھے جوڑے جیسا ہے جو نہانے کی نیت سے پانی چولہے پر چڑھاتا ہے مگر پھر ناسازگار امکانات سے مایوس ہونے کے بجائے اسی پانی کی چائے بنا لیتا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کا رویہ بدتمیزانہ حد تک بے تکلفانہ ہے۔ شاید اسی سے حوصلہ پا کر ایم کیو ایم کے دھڑوں نے بھی متحد ہو کر سب سے پہلے الیکشن کمیشن کو للکارا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مطالبات تسلیم ہوئے بغیر کون سندھ کے شہری علاقوں میں الیکشن کرواتا ہے، اور اب
MQM वाकई एक तरफ खड़ी देख रही है और इलेक्शन हो चुके हैं। दरअसल अल्ताफ भाई की जानिब से इलेक्शन का बाइकाट करने के बाद अपनी मुमकिन शिकस्त को भांपकर नई नवेली मुत्तहिद होने वाली MQM ने भी बाइकाट की राह इख्तियार करके सियासी बलूगत का सबूत दिया है। क्या जरूरत है 21वीं सदी में 18वीं सदी का टीपू सुल्तान बनने की? जरूरी तो नहीं कि हर बार शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर हो। वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब सामने से तूफान आ रहा हो तो सीना तान कर खड़ा होना अहमकाना फेल है। लिहाजा तूफान से बचने के लिए साइड पर हो जाना ही अक्लमंदी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।